اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے جھوٹ اسلام کی نظر میں۔ جھوٹ کے معنی دروغگوئی اور غلط بیانی کے ہیں۔ انسان کے سارے اخلاق ذمیمہ میں سب سے زیادہ بری مذموم عادت جھوٹ کی ہے۔ یہ جھوٹ خواہ زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے، انتہائی قبیح وصف ہے۔ آج جھوٹ ہماری زندگی میں اس طرح سرایت کر رہا ہے جیسے رگوں میں خون۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے۔ کبھی مذاق کی خاطر، کبھی کوئی دنیاوی منفعت اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس کا رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو ناجائز اور گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری نیکی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جھوٹ کی کئی جدید اور مروجہ صورتیں ہیں جن میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ مثلا جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ دینا یا بنوانا، کسی کی جھوٹی سفارش کرنا، جھوٹا کریکٹر سرٹیفکیٹ دینا، کسی مدرسے کی جھوٹی تصدیق کرنا، کسی کی کتاب پڑھے بغیر تقریر لکھ دینا وغیرہ جھوٹ کی مروجہ صورتیں ہیں۔ ان سے بھی بچنا چاہیے۔ ہم لوگ مذاق اور تفریح کے لیے زبان سے جھوٹی باتیں نکال دیتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں جھوٹی باتیں نکالنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش طبعی کی باتیں کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کوئی مذاق ایسا نہیں کیا جس سے بات غلط ہو یا واقعے کے خلاف ہو۔ آپ نے کیسا مذاق کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بڑیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ رسول اکرم نے فرمایا، کوئی بڑیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے وضاحت کر کے فرمایا، کوئی عورت اس حالت میں جنت میں نہیں جائے گی کہ وہ بوڑھی ہو، بلکہ وہ جوان ہو کر جائے گی۔ یہ شمائل ترمذی میں حدیث ہے۔ آپ نے ایسا لطیف مذاق فرمایا کہ اس میں کوئی بات نفس الامر کے خلاف و جھوٹی نہیں تھی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے بچے کو بہلانے کے لیے کہا، بیٹا یہاں آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی۔ آپ نے پوچھا تو کیا دو گی؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ میرا کھجور دینے کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہارا کھجور دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں، اس بدبو کے باعث جو جھوٹ بولنے سے پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے روزی میں کمی ہوتی ہے۔ انسان میں 2 طرح کی کوتاہیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ایک قسم جس کا تعلق انسان اور خدا سے ہوتا ہے، خدائی عبادات اور حقوق اللہ میں کوتاہی کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے اور حسب جرم اس کی سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ مثلا کوئی نماز میں غفلت کرے، یعنی بے وقت پڑھے، ارکان و شرائط نماز کا لحاظ نہ کرے، یا زکوٰۃ ادا تو کرے مگر اس میں بھی ڈنڈی مارے، حج کی استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج کو ٹالتا رہے، جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ ڈالنے سے گریزاں رہے، یا حقوق اللہ ادا تو کرے مگر ان میں ریاکاری ہو، رمضان کے روزے لاپرواہی سے رکھے، الغرض جتنے بھی اللہ کے حق کے ان میں کوتاہی کرنے سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دوسری قسم کی کوتاہیاں وہ ہیں جن سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے، کوئی دوسرا انسان بھی پریشان ہوتا ہے۔ ایسی کوتاہی کرنے والا خود بھی نقصان اٹھائے گا۔ یہ قسم ہے حقوق العباد کی۔ اسلام نے ہر طبقے کے حقوق مقرر کر دیے ہیں، ان میں کوتاہی زیادہ سنگین جرم ہے۔ مثلا اگر میں نماز میں کوتاہی کروں یا زکوٰۃ یا حج میں تو اس کا نقصان میری ذات تک ہے، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہے۔
لیکن اگر میں جھوٹ بولوں گا یا فریب کروں گا، کسی سے قرض لیا نہ دیا، بد زبانی کرنا، چغلیاں کھانا، مسلمانوں کو ستانا، والدین کی نافرمانی، بیوی سے ظلم، شوہر کی نافرمانی، اولاد سے بیجا محبت یا نفرت، یتیم سے زیادتی، مہمان کی رسوائی، ہمسایوں سے جھگڑے، ملازموں سے بدسلوکی، رفقائے سفر سے تلخی، بیمار کی عیادت نہ کرنا، مسلمانوں کی عزت برباد کرنا، درست روی سے پیش آنا، لوگوں کے پردے چاک کرنا، تکبر اور غرور میں رہنا، غصے سے پیش آنا، کسی کی نقل اتارنا، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا، بیجا طرفداری کرنا، برے مذاق، وعدہ خلافی، عیب جوئی، حسد و بغض، بد نگاہی وغیرہ۔ یہ وہ کوتاہیاں ہیں جن پر نہ صرف خدا ناراض ہوتا ہے بلکہ دیگر انسان متاثر ہوتے ہیں اور معاشرہ بگڑتا ہے، فساد بڑھتا ہے اور امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کوئی شخص کسی پر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے جواب کے طور پر انتقام کے جذبات ابھریں گے، پھر انتقام در انتقام کی آگ پورے معاشرے کو جہنم زار بنا دے گی۔ سوسائٹی کا امن و سکون ہر فرد کا حق ہے۔ حضور نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی اس کے سکون کا یہ عالم تھا کہ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر نے عمر کو مدینہ منورہ کا قاضی مقرر کیا۔ 1 یا 2 سال گزرے تو حضرت عمر نے دربار خلافت میں استعفیٰ پیش کر دیا۔ خلیفہ نے پوچھا، عمر کیا اس ذمہ داری سے گھبرا گئے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے خلیفہ رسول، گھبرایا نہیں ہوں، اصل وجہ یہ ہے کہ گزشتہ پورے عرصے میں کوئی ایک مقدمہ بھی عدالت میں نہیں آیا، کیونکہ مدینہ شریف کا ہر باشندہ حقوق العباد سے پوری طرح آشنا ہے۔ ہر فرد اپنے حقوق کے دائرے میں رہتا ہے، کوئی کسی پر دست درازی نہیں کرتا، لہذا عدالت کے اس عہدے پر خواہ مخواہ قابض رہنا ضروری نہیں ہے۔ جھوٹ کے بارے میں قرآن کریم کے ریمارکس: اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، سچائی کو جھٹلانا ظلم عظیم ہے، یہ کافرانہ حرکت جہنم میں لے جائے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 32۔ یعنی جھوٹ مومنانہ نہیں کافرانہ شیوہ ہے۔ جھوٹ بدکار عورتوں کا کام ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 27۔ مشرک قیامت کے روز بھی جھوٹ بولیں گے، یعنی جھوٹ مشرکوں کا کام ہے، اس دنیا کی عادت ہے، مجبور ہو کر روز محشر بھی جھوٹ ہی سے کام چلانے کی کوشش کریں گے۔ خدا گواہ ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹ منافقانہ کام ہے، اہل ایمان کا کام نہیں۔ جھوٹے لوگ ظالم ہیں اور ان پر لعنت اور پھٹکار پڑے گی۔ سورہ ہود آیت 18۔ جھوٹوں کے قیامت کے روز چہرے سیاہ کالے ہوں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 60۔ جھوٹ بولنا فرعون کا طریقہ تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت 56۔ یعنی یہ فرعونوں کا شیوہ ہے۔ جھوٹوں کے لیے برکتی آگ ہوگی۔ سورہ فرقان 11۔ جھوٹوں نے دنیا میں عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ سورہ انعام آیت 148۔ جھوٹوں نے دنیا میں رسوا کن عذاب پایا اور آخرت کا عذاب اس سے شدید تر ہے۔ سورہ زمر آیت 26۔ قوم نوح نے جھوٹ کو اپنایا تو غرق ہو گئی۔ سورہ شعراء آیت 105 سے 120 تک یہ واقعہ ملتا ہے۔ قوم عاد نے جھوٹ اپنایا، آخرکار ہلاک و برباد ہوئی۔ سورہ شعراء آیت 123 سے 139 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ قوم سمود نے جھوٹ کو وتیرہ بنایا، بالآخر ان پر عذاب آیا۔ سورہ شعراء آیت 141 سے 158۔ قوم لوط نے جھوٹ کو شیوہ بنایا تو انہیں پتھروں کی بارش سے نیست و نابود کیا گیا۔ سورہ شعراء آیت 160 سے 174۔ قوم شعیب علیہ السلام نے بھی جھوٹ اختیار کیا تو عذاب عظیم سے تباہ ہوئے۔ سورہ شعراء آیت 176 تا 190۔ جھوٹ سے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ سورہ اعراف آیت 147۔ کفار مکہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے جو جھٹلا گئے۔ سورہ القمر آیت 3۔ یعنی نفسانی خواہشات جھوٹ اگلواتی ہیں۔ روز محشر ہر امت سے ایک فوج کی فوج جھوٹوں کی گھیر کر لائی جائے گی۔ سورہ نمل آیت 83۔ حد سے گزرنے والے اور بد عمل ہی جھوٹ کا راستہ اپناتے ہیں۔ سورہ المطففین 12۔ کافروں کا دندہ جھوٹ ہے۔ الانشقاق آیت 22۔ یہودی جھوٹ پر کان لگاتے ہیں۔ سورہ مائدہ 41۔ جھوٹ سننے والے اور حرام مال کھانے والے ہیں۔ سورہ مائدہ 42۔ یعنی جھوٹے حرام خور بھی ہیں۔ جھوٹی زبانوں کے لیے کوئی بلا نہیں ہے۔ سورہ نحل آیت 62۔ بے ایمان لوگ ہی جھوٹ گڑھتے ہیں۔ سورہ نحل 105۔
جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ سورہ مجادلہ 14 یعنی چوری بھی اور سینہ زوری بھی۔ جھوٹے کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ سورہ صف 7 یعنی جھوٹا اسلام سے باہر ہے۔ جھوٹے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سورہ انعام 144 یعنی جھوٹ سے گمراہی پھیلتی ہے۔ اللہ جھوٹے اور منکر حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ زمر 3 یعنی جھوٹ اور ہدایت دو مخالف چیزیں ہیں۔ خدا سچے اور جھوٹے کو الگ الگ چھانٹتا ہے۔ سورہ عنکبوت 3 اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والے اور کذاب کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ مومن 28 یعنی جھوٹا بے ہدایت ہوتا ہے، کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ سورہ قمر 54 وہاں جنت میں کوئی بیہودہ اور جھوٹی بات نہ سنیں گے۔ سورہ نبا 35 یعنی جنت میں جھوٹوں کا کوئی کام نہیں۔ جھوٹوں کا انجام زمین میں چل پھر کر دیکھ لو۔ آل عمران 137 سورہ انعام 11 سورہ نحل 36 تباہی اس روز جھوٹوں کی۔ سورہ طور 11 المرسلات 15 جھوٹوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ سورہ قلم 8 میمون بن مہران نے کہا بعض دفعہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو لعنت بھیجتا ہے۔ جب وہ تلاوت کرتے ہوئے پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، حالانکہ وہ خود ظالم ہوتا ہے، کسی نہ کسی پر زیادتی کر کے آیا اور نماز میں یہی آیت پڑھی یا سنی۔ کذب جھوٹ کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی مذمت آئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ سورہ نحل 116 اور اپنی زبانوں کے جھوٹے بیان سے نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حضرت معاذ نے فرمایا اس آیت کی روح سے جھوٹ کا تعلق زبان سے ہے، یہ ہے زبان کا جھوٹ۔ ان المنافقین لکاذبون سورہ منافقون آیت 1 یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، یعنی منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کا کہنا صرف زبان کا کہنا ہے، عقیدے کے طور پر دل سے یہ آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، اس لیے یہ جھوٹ اعتقادی ہوا۔ پہلا جھوٹ زبانی ہے، یعنی کبھی زبان جھوٹ بولتی ہے اور خلاف واقعہ بات کرتی ہے، اور کبھی زبان موافق واقعہ بات کرتی ہے جبکہ اندر سے دل منکر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ بال جبریل کا شعر ہے، یعنی ہر زمانے میں مومنوں کا طریقہ ایک ہی رہا ہے۔ بلال حبشی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ عظیم المرتبت لوگوں نے جان بچانے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہمیشہ وہی بات زبان سے کہی جس کو وہ دل سے سچی سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہے حجازی کا۔ بال جبریل یعنی قلندر وہ مرد مومن ہے جو اپنے اندر شان فقر و استغنا رکھتا ہے، فقیہ سے مراد وہ عالم دین جو تزکیہ نفس کے بجائے اپنا وقت منطقی موشگافیوں میں بسر کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دینی مسائل میں تو ماہر ہو جاتا ہے لیکن غلبہ اسلام کا جذبہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ فقیہ پر طعن کرنے سے تحقیر فقہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بیمار ذہنیت ہے جس کی وجہ سے انسان فقہی مسائل میں اس قدر غرق ہو جائے کہ حقیقت یا مقصد حیات اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ اگر ایک شخص ساری عمر ان فروعی مسائل میں الجھا رہے اور اقامت دین الہی میں حصہ نہ لے تو مقصد حیات یقیناً فوت ہو جائے گا۔ صحابہ کرام بھی تحقیق مسائل کرتے تھے مگر ان کا اصل ہدف غلبہ اسلام تھا، وہ اپنے اصل ہدف سے کبھی غافل نہ ہوئے تھے۔ آج ساری عمریں درس توحید و رسالت دیتے گزر جاتی ہے، کبھی اعلاء کلمت اللہ کا ولولہ دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے کہ توحیدی نظام کو بالفعل دنیا میں قائم کریں، اور جو نظام ہے باطل اپنی جڑیں مضبوط کر چکے ہیں ان کی بیخ کنی کریں، انہیں جڑوں سے اکاڑ پھینکیں۔ جنہوں نے انسانیت کو مصیبتوں کی آگ میں جھونک رکھا ہے، کہیں سے تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا انہیں آ کر راحت و سکون دے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلبہ اسلام اور اسلامی انقلاب کے لیے لغت ہائے حجازی کے ذخیرے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ آ جانا کافی ہے۔
لہٰذا قلندر اور فقی دو متضاد فکر ہیں۔ قلندر وہ ہے جو باتیں بہت کم کرے اور اپنی ساری توجہ نظام الہی کے قیام پر مرکوز کرے۔ فقی شہر وہ ہے جو باتیں بہت زیادہ کرے اور اسلامی نظام سے کوسوں دور رہے۔ ایک اور شعر میں اقبال فرماتے ہیں، علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ یعنی جس علم پر ہمیں ناز ہے وہ عقل کو پالش کر سکتا ہے مگر دل و نگاہ کو پالش نہیں کر سکتا۔ قلب و نظر کو پالش اور سیکل فقر سے ملتی ہے، لہذا علم سے آگے فقر و غنا تک رسائی ضروری ہے۔ مفسرین کرام نے قرآن کریم میں کذب کو مندرجہ ذیل معنی پہنائے ہیں، نفاق منافقت، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ شرک باللہ، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ سورہ زمر آیت 32۔ قذف المحصنات، پاک دامن عورتوں پر تہمت۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ سورہ نور 13۔ بمعنی انکار، ما کذب الفؤاد ما رأى، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ سورہ نجم 11۔ خلاف واقعہ بات، لیس لوقعتها کاذبہ، کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ سورہ واقعہ آیت 2۔ لغوی معنی میں جھوٹ، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ جب ان کے پاس حق آیا اسی وقت اسے جھٹلا دیا۔ سورہ کاف آیت 5۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اپنی تالیف ریاض الصالحین میں ایک باب باندھا ہے، باب تحریم الکذب، یعنی علامہ موصوف جھوٹ کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس باب کے تحت دو آیات قرآنی استدلال کے طور پر لائے ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، سورہ بنی اسرائیل 36۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یعنی لوگ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں وہم و گمان کے بجائے علم کی پیروی کریں۔ یہ جھوٹ کی قسم وہ ہے جو شک و شبہ اور وہم و گمان کی بنیاد پر پھیلتی ہے، علم و یقین کا یا شعور و فہم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ امام نقی رحمہ اللہ کا احساس، امام نقی فرماتے ہیں مجھے قرآن کریم کی 3 آیات لوگوں کو بتاتے ہوئے بہت شرم آتی ہے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، سورہ بقرہ آیت 44۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ، سورہ ہود آیت 88۔ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف 2۔ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ تفسیر قرطبی۔ اب اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ڈیگیں مارتے کہ میں نے جنگ لڑی ہے، میں نے اپنی تلوار سے مارا ہے، حالانکہ فی الحقیقت انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر فتح البیان القنوجی جلد 14 میں یہ بیان ہوا ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یہ کلام جھوٹ بولنے اور وعدہ خلافی کرنے کے بارے میں آئی ہے۔ جب کچھ مسلمانوں نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا عمل اللہ کو محبوب ترین ہے تو ہم وہ عمل شوق سے کریں، اس میں اپنے مال خرچ کریں، اپنی جانیں کھپا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا عمل بتایا لیکن وہ جنگ احد کے روز فرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے وفائی پر انہیں آڑ دلائی ہے۔ تفسیر الکشاف جلد 4۔ علامہ طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسے مسلمان جب حضور کے ارد گرد سے میدان احد چھوڑ کر فرار ہوئے تو اس وقت حضور کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی اور آپ کے دان مبارک شہید ہوئے۔ تفسیر ابن جریر جلد 14۔ سید مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک سچے مسلمان کے قول و عمل میں
مطابقت ہونی چاہیے۔ جو کچھ کہے اسے کر کے دکھائے، اور کرنے کی نیت یا ہمت نہ ہو تو زبان سے بھی نہ نکالے۔ کچھ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ انسان کی ان بدترین صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت مبغوض ہیں۔ کجا کہ ایسا شخص اس اخلاقی عیب میں مبتلا ہو جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو۔ تفسیر تفہیم القرآن جلد 5 میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچنے اور سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔